لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين على قراب مقدمه الفداء اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومطوية سلطانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم برادران ایمانی عزاداران سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں آپ سبھی حضرات سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ 7 محرم ہے اور انشاءاللہ بعد مجلس آپ شہزادی کو ان کے لال کا ان کے گھرانے کے افراد کا پرسہ پیش کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی مہندی کے حوالے سے جو جلوس نکلے گا، مہندی کا جلوس، اس میں چند چیزوں کی رعایت کی جائے۔ سب سے پہلے یہی جو دافعاتی سسٹم بنایا ہے، ماسک وغیرہ لگا کر چلا جائے، یہ ایک مسئلہ۔ دوسری بات، نوحہ ماتم سب ہو، لیکن جہاں اپنے لوگ ہیں، مثال کے طور پر مولانا صاحب کا گھر وہ حسینیہ ہے، یا جہاں اپنے لوگ ہیں وہاں پر نوحہ اور ماتم اگر کرنا ہے وہاں پر کیا جائے۔ باقی رات کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہوں گے اور ہر ایک آپ کا عقیدہ رکھنے والا نہیں ہے، تو ایک پیغام جو خاموش پیغام ہے وہ یہ بھی دیا جائے کہ عزادار امام حسین علیہ السلام کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے جلوس وغیرہ نکالنے بھی ہیں تو ایسی کیفیت میں نکلے کہ نہ دوسروں کو کوئی پریشانی ہو، ایسی جگہ جہاں پر لوگ سو رہے ہوں یا کچھ ایسی آبادی ہو جو ہمارے آپ کے عقیدے کو نہیں مان رہی ہے، وہاں سے خاموشی سے دھیری آواز میں نکل جایا جائے۔
ایسی جگہ پر آ کر آپ ہجوم کریں اور آپ اکٹھا ہوں جہاں اپنی آبادی ہے، وہاں پر جتنا نوحہ ماتم سینہ زنی کرنی ہے وہاں پر کیا جائے۔ یہ بول میں رہا ہوں، شاید سبھی لوگوں کا یہ پیغام ہے جس کو دل سے میں نے ادا کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ مسلسل جس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی معروضات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں بے شک وہ دلی تقوی رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ارکان حج کو دیکھیں تو ارکان حج نشانیوں کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ شبیہ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ شروع کر لیجئے مسجد، ابھی یہی مسجد جو ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے یہ بھی شبیہ ہے، اصالت نہیں رکھتی ہے۔ یہ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ ہندوستان یا دوسرے ملکوں میں مسجد النبی کی شباہت میں یہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد بھی ایک طریقے سے شبیہ ہے، اس میں بھی شباہت موجود ہے، اصالت نہیں ہے۔ اصالت بس مسجد النبی کو حاصل ہے، شباہت دنیا بھر کی ساری مسجدیں ہیں۔ تو بھائی جس کو دنیا بھر میں مسجد کی شباہت پر اعتراض نہیں ہوگا وہ دوسری چیزوں پر بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اگر مسجد شبیہ مسجد النبی ہے، وہاں پر ثواب کا معاملہ آ جا رہا ہے، اعتراض نہیں ہو رہا ہے، تو دنیا بھر کی ساری شبیہیں چاہے وہ مسجد کی ہو یا پھر حسین کی ہو، ان تمام شباہتوں میں کسی کو حق اعتراض نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے دو نظریے سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک نظریہ مسجد والا جہاں کہا جا رہا ہے بہت ثواب، اور ایک نظریہ وہ ہے کہ جس نے معیار و بنیاد مسجد کو بچایا، اس میں بدعت، لیکن جو مسجد ہے اس میں ثواب، یعنی اصل بدعت ہو گیا اور فرع ثواب ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر فرع ثواب ہے تو اصل میں اور زیادہ ثواب ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں۔ محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ حج کے سارے ارکان شبیہ ہیں، یادگار ہیں اور اللہ کی نشانی ہے۔ کیسے یادگار؟ بھائی آپ صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑتے ہیں، آیا ہے نہ پیدل چلنا ہے اور نہ دوڑنا ہے، بلکہ ہرولہ کا لفظ روایت میں آیا ہے، یعنی نہ ایسے ہو کہ لوگ کہیں عادی طور پر آپ چل رہے ہیں، اور نہ ایسا ہو کہ مومن کے وقار کے خلاف ہو کہ وہ دوڑ رہا ہو۔ نہیں، دوڑنا بھی نہیں ہے، دھیرے قدم سے بھی نہیں چلنا ہے، درمیانی راستے کو اپنانا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر درمیانی راستہ ہی بہترین راستہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شے میں ہو۔ ہرولہ صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ دوڑ رہے ہیں یا ہرولہ کر رہے ہیں، آپ اصالت نہیں رکھتے، یہ کسی کی یاد منا رہے ہیں۔ ایک خاتون پانی کی تلاش میں اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کر صفا اور مروہ کے درمیان ہرولہ انہوں نے کیا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا قیامت تک اب اگر کوئی حاجی ہونا چاہتا ہے تو ایک عورت کی اقتدا کرے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک عورت کی اقتدا کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی پیروی کرنا جہاں برا ہے وہاں کچھ چیزوں میں اچھا بھی ہے۔ ہرولہ کرنے میں اللہ کی نشانی، یہ ایک خاتون کی نشانی ہے، نبی کی نہیں ہے۔ ایک خاتون دوڑی ہے، اللہ نے کہا اگر چھوڑ دیا تو تمہارا حج گیا۔ یہ پہلی بات۔ آگے بڑھیے،
تین شیطان کو پتھر مارتے ہیں آپ. جناب ابراہیم نے پتھر مارا, سنگریزہ مارا, یہ بھی ایک یادگاری. نہ وہاں شیطان کھڑا ہے اور نہ ہم اور آپ جناب ابراہیم ہے, اور نہ وہ پتھر ہے جسے جناب ابراہیم نے اٹھایا تھا. لیکن ہم دوسرے پتھر کو اٹھاتے ہیں, ایک دوسری شے کو مارتے ہیں, اور ایک دوسرا فرد مار رہا ہے, ابراہیم نہیں ہے. پھر بھی یہ عبادت اگر اسے انجام نہ دیا تو آپ کا حج بیکار. یہ بھی شبیہ اور اللہ کی ایک نشانی. اب آئیے مرحلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خانہ خدا کا طواف بھی جناب ابراہیم نے کیا ہے. ہم ان کی یاد میں یہ منا رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں. بس ہمارا طواف اصالت نہیں رکھتا ہے, یہ بھی شباہت ہے. ایک نبی کے آپ شبیہ ہو جائے, اللہ یہ چاہتا ہے. اب مرحلے کو اور آگے بڑھائیے. قربانی کرنا یہ بھی شباہت ہے. نہ قربانی کرنے والے جناب ابراہیم ہیں, اور نہ وہ دمبا جنت کا دمبا ہے, اور نہ وہ عمل و ارکان و نیت جو جناب ابراہیم کی تھی وہ ہماری نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں قربانی کرنا ہے. کیوں؟ اللہ یہ چاہتا ہے جو میری حجت اگر ایک عمل کو انجام دے دے تو قیامت تک تمہیں اسے نشانی بنا کر انجام دیتے رہنا ہے. اسی میں ثواب ہے. حج کے سارے ارکان عرفات کے میدان میں چلے جائیے, یہ بھی یادگاری ہے. کیوں؟ جناب آدم بیٹھے, جناب نوح بیٹھے, تمام انبیاء یہاں پر بیٹھے ہیں اور دعا کیا ہے. جناب ابراہیم نے بھی دعا کیا, جناب اسماعیل نے بھی, جناب ہاجرہ نے بھی, ان تمام نے دعا کیا. اللہ نے کہا وہ میرے نیک بندے تھے, اب اگر تمہیں بھی نیک بننا ہے تو ان سے شباہت اختیار کرنی ہوگی. بغیر شباہت کے تم نیک نہیں بن سکتے. اب ساری چیزیں ایک طرف, شباہتیں ثواب رکھتی ہے, ان کی پیروی کرنا ثواب رکھتا ہے. ابراہیم کون؟ آخری نبی نہیں ہے. جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں, لیکن رسول اللہ سے قبل ہیں. نہ مرتبے میں رسول اللہ جیسے, نہ حسب و نسب میں رسول اللہ جیسے, نہ مقام میں رسول اللہ جیسے, کسی صفت میں نبی جیسے نہیں ہے. ابراہیم جیسے ہیں, لیکن ان کی سنتوں کو اپنانا ثواب. اگر حج میں انجام نہ دیا جائے تو حج باطل. یعنی طہارت نفس کے لیے ابراہیمی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے. اب آئے وہ امت جو امت مسلمہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے, ابراہیم کی امت نہیں ہے, رسول اللہ کی امت ہے, رسول اکرم کی امت ہے. تو جب ابراہیم کی شباہتوں کو اپنانا ثواب ہے تو اب نبی اکرم کی جو بھی شباہتیں تھی, جو بھی سنتیں تھی, اگر کوئی وہ اپنائے بغیر مسلمان کہلانا چاہتا ہے تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوا ہے. اگر ابراہیمی سنت ماننا ہے تو سنت ابراہیم پر عمل کرنا ہوگا, اور اگر ہمیں نبی کی سنت کو ماننا ہے تو سنت نبوی پر عمل کرنا ہوگا. سنت نبوی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ نبی حسین کا ماتم کرتے رہے ہیں, حسین پر روئے ہیں, حسین کے لیے آنسو بہایا ہے, حسین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, حسین کو کاندھے پر بٹھایا ہے. اب اگر کوئی سنت نبوی کو اپنانا چاہتا ہے, جیسے نبی حسین کے لیے روئے اسے بھی رونا ہوگا, جیسے نبی حسین کی یاد منا رہے ہیں اسے بھی منانا ہوگا. اگر نبی نے کاندھے پر حسین کو اٹھایا تو اب اس امتی کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی شبیہ کو کاندھوں پر اٹھائے تاکہ یہ بتا سکے یا رسول اللہ ہم آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. صلوات
صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزوں، جناب ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا اتنا ضروری کہ ارکان حج ادھورے ہیں، حج باطل ہے اگر عمل نہ کیا جائے. اللہ نے اس آیت میں بھی یہی بیان فرمایا. کیوں ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا ہے؟ کیونکہ وہ میری نشانی ہے. نشانی کا احترام نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اللہ کی نشانی کا اگر احترام کیا وہی دلی تقویٰ ہے، وہی متقی ہے. میں نے گزشتہ مجلسوں میں یہ عرض کیا کہ جب دلی تقویٰ انتخاب کرنا ہے تو ہمیں نشانی خدا کا احترام کرنا ہوگا. جن لوگوں نے نشانی خدا کا احترام کیا وہ کہیں اور پہنچے جن کا مقام ہم اور آپ تصور نہ کر پائے. میں نے جناب ابوذر کی ایک مثال دی. نشانی خدا کا احترام کیا، ابوذر ہو گئے. ایک اور میں نے مثال دی تھی جناب بہلول کی. وہ بھی نشانی خدا کا احترام کرتے رہے، بہلول بن گئے، دانا بن گئے، اگرچہ در اہل بیت کے دیوانے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے دیوانے دانائی بانٹتے ہیں، صرف دانا ہوتے نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنا آج کی اس مجلس میں تیسری مثال بھی دینے جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہوگا امیر المومنین کی قبر صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چھٹے امام کے دور تک پتا نہیں تھی، سوائے کچھ خاص لوگوں کے. اہل بیت جانتے تھے اور ان کے خاص شیعہ جانتے تھے. خاص لوگوں کے پتہ تھی. اصحاب کا ایک دور، ایک حلقہ قبر امیر المومنین کے پاس بیٹھا ہوا تھا. دیکھا، اچھا بیٹھ کر کیا کر رہا تھا؟ ہماری طرح گپ شپ نہیں کر رہا تھا، علوم اہل بیت کو بیان کر رہا تھا، روایات اہل بیت کو بیان کر رہا تھا. اب دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، سب خاموش ہو گئے. بھئی ہمارے اور آپ والا دور تو تھا نہیں کہ ہم جو چاہے بیان کر سکتے ہیں. نہیں، گھر کے افراد سے ڈر ہوتا تھا. میں نے ایک روز عرض کیا تھا، بھائی سے انسان ڈرتا تھا، یہ تو غیر تھا. دیکھا گھوڑے سے آیا، آنے کے بعد اس حلقے میں کھڑا ہو گیا. حلقے میں کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ چھٹے امام دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے. چھٹے امام کی شہادت ہو گئی ہے. اب ایک فرد ہے ابو حمزہ، جن کو آپ ابو حمزہ صومالی کے نام سے یاد کرتے ہیں. جناب ابو حمزہ صومالی وہی ہیں. ماہ مبارک میں آپ نے دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو اب جب بھی ماہ مبارک آئے اسے ضرور پڑھیے. ہر شب نہ پڑھ پائے تو پورے شب میں، پورے ماہ مبارک میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. معارف کا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ معرفت کا دائرۃ المعارف ہے، انسائکلوپیڈیا ہے. جو بھی معرفت اہل بیت اور اللہ، توحید، نبوت چاہیے آپ دعائے حمزہ صومالی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں. جناب ابو حمزہ صومالی نے چوتھے امام سے یہ دعا نقل فرمائی ہے. یہ وہی جناب ابو حمزہ صومالی ہیں. بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی خبر ہوئی کہ چھٹے امام دنیا سے چلے گئے، ایک چیخ ماری، زمین کو سر پر مارا، سر کو زمین پر مارا اور رونے لگے. رونے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے حجت الہی کو زمین پر قرار دیا تھا، وہ جب چاہے اس حجت کو لے جائے. لیکن مجھے یہ بتاؤ
کہ انہوں نے وسیع کس کو بنایا ہے؟ بس معرفت یہ ہے، غم ایک اپنی جگہ، لیکن وسیع کا سوال پہلے ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وسیع کے بغیر ہم نے ایک دن بھی زندگی گزاری تو وہ جاہلیت والی زندگی ہوگی، کیونکہ وسیع کے بغیر موت جاہلیت کی ہے، تو وسیع کے بغیر زندگی بھی جاہلیت والی ہونی چاہیے۔ صلوات کہاں وسیع کون؟ اس کو وسیع بنایا۔ اب یہیں پر رک کر پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیے چھٹے امام تک جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلی ہے کہ امام کا بڑا بیٹا وسیع بنے گا، جو بڑا ہوگا وہی وسیع بنے گا، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹا بیٹا وسیع نہیں بنے گا، یہ لوگوں کا ذہن تھا، اہل بیت کا یہ ذہن نہیں تھا، اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ تھا۔ اب کہا وسیع کون بنے گا؟ وسیع کون؟ اسماعیلی ایک فرقہ ہے، مذہب ہے، جس کو ہم اور آپ آج اپنے ہندوستان میں بورے کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہی اسماعیلی ہے، شش امامی ہے، 6 امام پر آ کر رک گئے، نہ یہ کہ رک گئے اور کسی کو نہیں مانا، لیکن پھر دوسری طرف چلے گئے، چھٹے امام تک رک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام تھا اسماعیل، ان لوگوں نے اسماعیل کی امامت کو مانا، ذہن کیا بنا ہوا تھا کہ امام کا بڑا بیٹا امام ہوگا، اور اسماعیل تھے سب سے بڑے، اس لیے ان کی امامت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اسماعیل چھٹے امام کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے، اب انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ یہی امام غائب ہے، یہی آخری وقت میں ظہور کریں گے، آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام زمانہ وہی اسماعیل ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ اگر تاریخ کا جائزہ لیں، جب اسماعیل کا انتقال ہوا چھٹے امام بہت روئے، 2 مرتبہ غش کھا گئے، بار بار کفن ہٹاتے، چہرہ دیکھتے اور گال پر اپنا گال رکھ کے روتے، کہتے اسماعیل تم دنیا سے چلے گئے، ایک غیر عادی شے تھی یہ، جو ایک امام کے لیے ہماری عقل، ناقص عقل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے تو نامناسب تھا کہ اتنا رو رہے ہیں۔ بار بار کفن کو ہٹایا اور دیکھا کہاں انتقال کر گئے، رو رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، امام کا ہر فعل فعلوں کا امام ہوتا ہے، امام کا ہر عمل عمل کا امام ہوتا ہے۔ امام بار بار کیوں رو رہے ہیں، بار بار چہرے سے کفن کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک فرقہ بننے والا ہے جو اسماعیل کی امامت کو مانے گا اور کہے گا اسماعیل مرے نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ غائب ہو گئے ہیں۔ امام بار بار رو رہے ہیں، غش کر رہے ہیں، کفن ہٹا رہے ہیں، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ اسماعیل مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اس کنفیوژن میں کوئی نہ رہ جائے کہ وہ غائب ہو گئے۔ امام کا یہ عمل نشاندہی کر رہا تھا کہ جو فرقہ بننے والا تھا اس کو پہلے ہی سے امام بتا رہے تھے اسماعیل مر چکے ہیں، اب تمہیں امام دوسرا ڈھونڈنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ۔ امام اپنے اختیار سے کبھی بھی خارج نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں چوتھے امام 20 سال یا 40 سال بعض لوگ بعض روایات نقل کے مطابق روتے رہے، آیا اختیاری طور پر رو رہے تھے یا بے اختیار؟ یا یوں کہوں امام کا احساس امام کی عقل پر غالب آ گیا تھا یا نہیں، امام کی عقل اپنے احساس پر غالب تھی، کیا تھا؟ سبحان اللہ۔
سب یہی کہتے ہیں امام ہوتا ہی وہی ہے جو ہر شے پر غالب ہے، یہاں تک کہ اپنے غم پر بھی غالب ہوتا ہے۔ پھر امام 20 سال تک کیوں روتے رہے یا 40 سال تک کیوں روتے رہے؟ عزیزو، یہ امام کی ذمہ داری تھی، ایک نسل کو بتانا تھا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، پوری نسل کو رونے والا بنانا تھا امام کو۔ اس لیے کھانا دیکھا رونے لگے، پانی دیکھا رونے لگے، جانوروں کو ذبح ہوتے دیکھا رونے لگے، وضو کرنے گئے رونے لگے، اپنے گھر کے بچوں کو دیکھا رونے لگے، عورتوں کو دیکھا رونے لگے، بازار میں گئے رونے لگے۔ کیوں؟ امام بے اختیار ہو گئے تھے؟ نہیں، امام 40 سال تک ایک نسل کو، 40 سال میں ایک پوری نسل آ جاتی ہے، 40 سال تک امام ایک پوری نسل کو آزادار بنانا چاہتے تھے تاکہ اب آنے والی زندگی میں یہ نسل اپنی نسلوں کو بتائے کہ رونا کیا ہے، ثواب ہے نہیں ہے، کربلا میں کیا ہوا، کیسے کیا ہوا، یہ بعد والی نسل بعد والوں کو منتقل کرے۔ امام نے ایک نسل آزادار بنا دیا، یہ امام کی ذمہ داری تھی۔ صلوات محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ بہرحال اسماعیل دنیا سے چلے گئے، کہ جو کفن پر شہادتیں اور کفن پر جو لکھنے والی روایتیں آئی ہیں یہ اسی زمانے کی ہیں۔ چھٹے امام نے اسماعیل کے کفن پر خود اپنے ہاتھوں سے لکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان اسماعیل یشہد انہ یشہد بان لا الہ الا اللہ ومحمد الرسول اللہ وابوہ امام۔ یہ خود امام نے لکھا۔ جب سے کفن پر لکھنے والا جو شیعوں کے درمیان رائج ہے یہ اسی دور کا ہے۔ کفن پر لکھا جاتا، امام نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ کیونکہ جو اختلاف آنے والا تھا امام آگاہ تھے ان اختلاف سے، اس اختلاف کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ ابو حمزہ صومالی بیٹھے ہوئے، اصحاب بیٹھے ہوئے، خبر دی کہ چھٹے امام دنیا سے چلے گئے۔ ابو حمزہ نے کہا من الوصی، ان کا وصی کون ہے؟ جو پیغام لے کر آیا تھا، کہا 3 لوگوں کو وصی بنایا ہے۔ دیکھیے یہ روایتیں ہمارے لیے مایہ بصیرت ہونا چاہیے۔ شیعہ وہ نہیں ہے جو جذبات میں کام کر ڈالے، شیعہ ہمیشہ عقل سے کام کرتا ہے۔ جس کا جذبات اس کی عقل پر غالب ہو جائے اسے ابھی شیعہ ہونے میں شک کرنا چاہیے۔ شیعہ کی عقل اس کے جذبات پر غالب ہے۔ بھئی ہم اور آپ اگر ابھی سنیں کہ 3 کو وصی بنایا، فوراً ممکن ہے ہم میں سے میں سب سے پہلے کہوں گا، آپ ہو سکتا ہے کہیں یا نہ کہیں، میں نہیں مانتا 3 وصی بن گئے۔ ابھی سنیے گا کس کو وصی بنایا ہے، تب تو اگر ہم اور آپ سن لیتے تو اس کو شیعہ ہی سے خارج کر دیتے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چھٹے امام نے وصی کسے بنایا؟ وہ 3 لوگوں کو وصی بنایا ہے۔ کون؟ کہا اپنے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ کو، اچھا، اور کہا اپنے چھوٹے بیٹے موسیٰ بن جعفر کو، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تیسرا وصی کون؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تیسرا وصی کون؟ منصور دوانقی۔ منصور دوانقی، اس نے امام کو زہر دیا۔ خلیفہ منصور دوانقی، یہ امام صادق علیہ السلام کا تیسرا وصی۔ جناب ابو حمزہ صومالی سجدے میں گئے، کہا الحمدللہ کہ امام نے اپنے وصی کی جان بھی بچا لی
اور ہمیں بتا بھی دیا کہ وسیع کون ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. معرفت یہ ہونی چاہیے. فوراً بولنے نہیں لگے. کہا اگر بڑے بیٹے میں صلاحیت ہوتی تو امام کبھی بھی چھوٹے بیٹے کو وسیع نہیں بناتے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. اور اگر امام نے منصور کو وسیع بنایا ہے ضرور اس کی طرف سے کوئی خطرہ تھا جس کی وجہ سے امام نے اسے بھی وسیع بنا لیا. یعنی وسیع بھی بنا دیا اور وسیع کو بچا بھی لیا ہے امام نے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ یہاں کا قصہ. اب آئیے چلتے ہیں منصور کے دربار میں. منصور نے جلادوں کو بلایا. 6 جلاد حاضر. کہا فوراً جاؤ. چھٹے امام ان کی شہادت ہو گئی ہے. دیکھو وسیع کسے بنایا ہے. جسے بھی وسیع بنایا ہو اس کی گردن فوراً اڑا دی جائے. کون کہہ رہا ہے؟ منصور دوانقی جو خود ایک وسیع بنا بیٹھا ہے. کہا اس کی گردن فوراً اڑا دی جائے. وزیر نے کہا تو جذبات میں نہیں، تھوڑا آرام سے. تجھے پتا ہے کن کو وسیع بنایا ہے؟ کہا کسے؟ کہا ایک وسیع عبداللہ، دوسرے موسیٰ بن جعفر اور تیسرا خود تو ہے. اب بتا کس کی گردن اڑانی ہے؟ کہا اچھا مجھے بھی وسیع بنایا ہے؟ کہا ہاں انہوں نے تجھے بھی وسیع بنایا ہے. جب یہ حکم سنا کہا اس حکم سے پیچھے ہٹ جاؤ. کہ اگر گردن اڑانے کی بات آئی تو 2 کے ساتھ میری بھی گردن اڑے گی. ایک سروار پڑے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. سمجھ میں آیا کہ امام نے کیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جان بچائی. منصور کو وسیع بنا دیا. کوئی مجبور ہو گیا. ایک ایسی ہڈی امام نے گلے میں دے دی نہ وہ نگل سکتا تھا اور نہ اگل سکتا تھا. اگر کہے مار دو، عرب میں یہاں بھی وہی ہے، اگر آخری وقت میں کوئی کسی کو وصیت کر دے پھر اس وصیت کو ضرور پوری کی جاتی ہے. عرب میں اور شدت سے یہ دستور تھا کہ اگر وصیت ہو گئی چاہے کسی نے بھی کیسی وصیت کی ہو پھر اس کو پورا کیا جاتا تھا، وگرنہ اس انسان کو بہت برا انسان سمجھا جاتا تھا. منصور وسیع اب پورا بھی کرنا ہے، پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا. پیچھے ہٹے خود کی بے عزتی ہے. آگے بڑھے کہا جائے گا اس کو وسیع بنایا تھا اور اسی نے جان لے لی. منصور بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا اس معاملے میں. کچھ نہیں کر پایا. کہا ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو محب اہل بیت تھے، جو شیعیان امام صادق علیہ السلام تھے، وہ دو باتوں میں گرفتار ہوئے. ایک یہ کہ عبداللہ بھئی سب تو ابو حمزہ سمالی جیسی معرفت نہیں رکھتے ہیں. ایک عبداللہ افتح چھوٹے امام کے فرزند وہ وسیع ہیں یعنی وہ امام. ایک چھوٹے بیٹے، ایک قافلہ بغداد، عراق، ان تمام جگہ سے شیعوں کا جمع ہوا. کہا ہم جائیں گے. جانے کے بعد 2 لوگوں میں یہ پتہ لگانا ہے کہ وسیع ہے کون. قافلہ چلا بہت سارے مال لے کر، جس پر مہر لگی ہوئی اشرفیاں بند، اور بغداد پہنچے. جب بغداد پہنچے تو عبداللہ افتح کو بزرگان آ کر تسلیت پیش کر رہے تھے کہ آپ کے والد دنیا سے چلے گئے، صبر کریے. وہ جو بھی تلقین کر رہے ہوں یہ صبر کی تلقین کر رہے تھے. عبداللہ بھی سر کو ہلاتا جاتا اور کہتا ہاں ٹھیک ہے. یہ قافلہ پہنچا.
جب قافلہ پہنچا تو عبداللہ کے پاس اس قافلے میں سے 2 بزرگ گئے، جانے کے بعد سلام کیا، جواب دیا، کہا آپ کے والد کے دور میں جب ہم کوئی بھی مال لے کر آتے تھے تو وہ مال کے کھولنے سے پہلے ہمیں بتاتے تھے کہ اس میں کیا ہے، کتنا ہے، کس نے دیا ہے، تو اب ہیں آپ ان کے وسیع، تو اب جو کام وہ کرتے تھے وہ آپ کریں گے۔ دیکھیے ظاہر سی بات ہے، محب اہل بیت بھی ہے، وہ بغیر امتحان لیے ہوئے تو کسی کو نہیں ماننے والا، چاہے وہ اہل بیت کا گھر ہی والا کیوں نہ ہو۔ صلوات محمد وعجل فرجهم۔ عبداللہ نے کہا تم سب کافر ہو گئے، غیب کی مجھ سے امید رکھتے ہو، اللہ ہے جو صرف علم غیب جانتا ہے، اور دور ہٹا دیا۔ ان لوگوں نے بھی کنارہ کشی کی اور پیچھے آ گئے، کہا یہ امام نہیں ہو سکتا، عبداللہ امام نہیں ہے، اب اپنے امام کو کیسے تلاش کریں۔ عزیزوں میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں، اگر ہم امام کی تلاش میں ہونا تو وہ ہمیں ڈھونڈ لیں گے، ہمیں اپنے تک پہنچا دیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ ابھی ہم اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ان کی یاد کہاں، کون کرتا ہے؟ بس ایک نماز میں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہماری پوری زندگی امام زمانہ کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد ایسی زندگی بنائیے وہ خود ہمیں تلاش کر لیں گے اور ہمیں اپنے تک پہنچا دیں گے۔ روایت اور توقیع شریف میں ہے، جسارت کر رہا ہوں اس طرح کا جملہ بولنے کی، امام نے بیان فرمایا کہ اگر میرے شیعہ، میرے چاہنے والے ایک گھونٹ پانی جو ہوتا ہے اس مقدار میں بھی مجھے مان لیتے تو میں اب تک آ گیا ہوتا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی ہم نے ابھی ایک گھونٹ پانی کے برابر بھی امام کو نہیں مانا ہے۔ سوچئے اگر ہمیں پیاس لگی ہو، شدت، آپ روزے کی حالت کو تصور کریے، گرمی کا مہینہ اور پیاس بہت زیادہ لگی ہو، ہم اٹھیں گے تب بھی پانی کی یاد ہو، بیٹھیں گے پانی کی یاد ہوگی، اگر کسی سے بات کر رہے ہوں گے تب بھی پیاس کا احساس ہوگا۔ اس احساس کو ہم نے کبھی بھولنے نہیں دیا اپنے آپ کو۔ یہ ہے ایک گھونٹ پانی کی اہمیت۔ کیا ہماری زندگی میں امام زمانہ ایسے ہیں؟ ہمارا گھر دیکھ لیجئے، آیا ان کے یاد اور ان کے مطابق چل رہا ہے؟ ہم لباس میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں کس کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کو یا کسی اور کو؟ اگر کسی اور کو فالو کر رہے ہیں تو ابھی ہم کسی اور کے شیعہ ہوئے ہیں، ان کے نہیں ہوئے ہیں۔ جس روز ہم ان کے شیعہ ہو جائیں گے تو ہمارا ہر عمل ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ صلوات پر محمد وعجل فرجهم۔ اب یہ قافلہ چلا، کہا معاملہ تو کچھ ایسا ہو گیا کہ ہمیں پتہ نہیں چل پایا کہ ہمارا وقت کا امام کون ہے۔ سوال ہوا، کہا کیا کیا جائے، گھر واپس چلا جائے؟ کہا نہیں، یہی گلیوں میں گھومیں گے، جو ہمارا امام ہوگا وہ ہمارے خبر رکھتا ہوگا۔ کہا ہاں، گلیوں میں گھوم رہے تھے، ایک ضعیف انسان، ایک بوڑھا انسان آیا، آنے کے بعد قافلے والوں سے کہا جہاں میں، لیکن کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کہا جہاں میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جہاں میں کھڑا ہو جاؤں اس گھر میں سب چلے جانا۔ انہوں نے بھی کچھ سوال نہیں کیا، اب اس فرد کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اب جب گئے
یہ ضعیف انسان ایک گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یہ سب اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جب داخل ہوئے دیکھا ایک جوان ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور نام لے لے کر پکار رہا ہے، آؤ ابن شاذان تم بھی آ جاؤ، یحییٰ تم بھی آ جاؤ، اشعری تم بھی آ جاؤ، عبداللہ تم بھی آ جاؤ، قیبل تم بھی آ جاؤ۔ سب کو بلایا نام لے لے کر، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کہا عبداللہ وہ جو مال لائے ہو جس میں مہر لگایا ہے اس میں 2 دینار ہمارا نہیں ہے، ان 2 دیناروں کو نکال لو اور باقی ہم تک پہنچا دو۔ کہا کیسے وہ 2 دینار کیوں ہمارا نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جس نے یہ خمس کا حساب کیا ہے اس نے 2 دینار ایکسٹرا دیا ہے، اس کا حق مثال کے طور پر 100 بنتا تھا، اس نے 102 احتیاط کے طور پر دے دیا ہے۔ بھئی احتیاط ہمارے آپ کے درمیان ہے کیونکہ ہم کو نہیں پتا ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے، لیکن جب وقت کے امام کے سامنے یہ احتیاط جائے گا تو وہ احتیاط کو الگ کر دیں گے اور وظیفے کو الگ کر دیں گے۔ امام نے فرمایا 2 دینار واپس دے دینا اس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ خمس مثال کے طور پر 100 ہے۔ ایک قصہ یاد آ گیا، جب قم میں امام کے وکیل اور نمائندے جب معین تھے، نیشاپور آپ لوگوں میں سے جو بھی گیا ہو زیارت پر، نیشاپور میں بی بی شتیتا کی قبر پر گیا ہوگا۔ وہ بی بی شتیتا ہے کون؟ محب اہل بیت۔ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا جس پر خمس واجب ہو گیا تھا، انہوں نے وکیل کی خدمت میں دیا اور وکیل نے بھی کپڑا اٹھایا اور اس طرح سے جہاں پر خمس کے مال رکھے ہوئے تھے پھینک دیا۔ پھر ظاہر سی بات ہے آج کے اس زمانے میں کوئی 1 روپیہ لائے خمس کا ہم کو دے دے آپ کو دے دے، جہاں 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ رکھا ہوا ہے، آپ اس 1 روپیے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ فرق کچھ نہیں ہے، 1 کروڑ اور اس 1 روپیے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہے، فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ ہو گیا نا۔ اب اس کپڑے کو پھینک دیا گیا، جب کپڑے کو پھینکا گیا بی بی شتیتا بھی چلی گئی اپنے گھر اور یہ خمس کا مال پہنچا کہاں پر؟ 8ویں امام، بعض نقل میں 7ویں امام ہیں، 8ویں امام تک پہنچا۔ موثق نقل یہی ہے۔ جب 8ویں امام تک پہنچا امام نے فرمایا لاؤ ہمارے جو حقوق ہیں وہ دو، بڑے بڑے حقوق دینے لگے، یعنی یہ نہیں جس کی تلاش مجھے ہے وہ چاہیے۔ کہا مولا آپ کو کس کی تلاش ہے؟ کہا خاتون نے کپڑا دیا تھا، بس وہی قبول شدہ خمس ہے اس پورے خمس میں۔ کپڑا دیا گیا، امام نے وہ کپڑا لیا، پھر ایک پیرہن وکیل کو دیا، کہا جا کر کہہ دینا شتیتا تمہارا امام تم سے راضی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ پیرہن تمہیں بھیج رہا ہے، اسی میں تم اپنا کفن بنوانا۔ بی بی شتیتا تک جب یہ کفن پہنچا، یہ پیرہن پہنچا، بی بی شتیتا نے لیا، بوسہ لیا اور کہا میرا شکریہ ادا کر دینا کہ امام نے مجھے بتا دیا کہ اب میری حیات زیادہ نہیں بچی ہے۔ معرفت یہ ہے۔ 3 دن بعد بی بی شتیتا کا انتقال ہو گیا اور اسی میں کفن پایا۔ تو عزیزو، امام جب یہ قافلہ پہنچا، امام نے نام لے لے کر پکارا، کہا اس میں 2 درہم ہمارا نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک ایک درہم، ایک ایک اشرفیوں کی تھیلیوں کو لیا اور کہا یہ فلاں کا ہے، اس میں اتنا ہے اور یہ اس چیز کا ہے۔ ساری چیزیں لینے کے بعد
امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں، تم تک تو یہ پیغام پہنچ چکا ہے، اب جب تم جانا تو ہمارے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ ہمیں تلاش نہ کریں، کردار ایسا بنا لیں کہ تمہارا امام تمہیں تلاش کرتا ہوا آ جائے۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ ظاہر سی بات ہے، کردار ایسا بن جائے، امام اپنے باکردار محب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم چاہے جتنی بھی تلاش کر لیں، شیخ بہائی عالم دین تھے، شاید تاریخ میں اس طرح کا جو ملٹی عالم دین ہو، ہر علم میں ماہر، بہت کم ایسے افراد آئے ہیں۔ شیخ بہائی علم رنگ، علم جعفر، علم عدد، یہ 3 علم ایسے علوم ہیں جو چھپے ہوئے علوم ہیں تقریباً۔ شیخ بہائی ان تینوں علوم میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مشہد اگر گئے ہوں، صحن جامع رضوی مولانا صاحب، صحن جامع رضوی اس وقت صحن تھا، یہ نام نہیں پڑا تھا۔ شیخ بہائی وہاں بیٹھے، علم رمل و عدد کے ذریعے سے یہ اندازہ لگانا چاہا کہ میرا وقت کا امام کہاں ہے ابھی۔ ان کا علم یہ کہہ رہا تھا کہ وقت کا امام اسی صحن میں ہے، وقت کا امام اسی صحن میں ہے۔ اب شیخ بہائی نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، دیکھا ایک شخص ہے جو شیخ بہائی کی طرف دیکھ رہا ہے، سمجھ گئے، قدم بڑھایا اور اس تک پہنچنے کی کوشش کی۔ جتنی تیز جاتے فاصلہ اتنا ہی نظر آتا جتنا پہلے وقت سے نظر آ رہا تھا، اور ایک وقت آتا شیخ بہائی تھک گئے، تھک کر بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے تو ایک فرد آیا، آنے کے بعد کہا ابھی ابھی وہاں سے ایک جوان ملا مجھے، اس نے کہا جا کر ان کو میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ کہا کیا پیغام؟ کہا شیخ بہائی مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے عمل کو اس عورت جیسا بنا لو جس کا ابھی ابھی محلہ نوغان میں انتقال ہوا ہے، میں خود تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اب ایک معمہ حل کر رہے تھے شیخ بہائی، ایک دوسرا معمہ سامنے کھل گیا، یہ عورت کون ہے جس کے بارے میں امام یہ فرما رہے ہیں؟ فوراً پہنچے نوغان، گئے تو نوغان میں خاتون کا انتقال ہو گیا تھا۔ شیخ بہائی نے کہا کہ یہ خاتون کون تھی؟ محلے والوں نے کہا کہ بس ہم نے سنا ہے اس خاتون کے بارے میں، پردے دار اتنی تھی کہ 27 سال سے گھر سے نہیں نکلی ہے۔ کتنے سال؟ 27 سال سے گھر سے نہیں نکلی ہے، صرف اس وجہ سے تاکہ اپنے پردے کی حفاظت کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، نوغان اب حرم کے ایریے میں آ گیا ہے، پہلے حرم سے باہر تھا، اب حرم کے ایریے میں آ گیا ہے، تو اس وقت بھی وہ حرم کے ایریے میں بیٹھ کے زیارت کر لیا کرتی تھی۔ نوغان سے 27 سال سے نہیں نکلی ہے۔ اب شیخ بہائی کو سمجھ میں آیا کہ یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ تشییع جنازے میں رہے، جب تشییع ہو گئی پھر ایک فرد آیا، کہا شیخ بہائی ابھی ابھی کسی نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اس عورت جیسا کردار بنا لو، میں تمہیں خود ملنے کے لیے آ جاؤں گا۔ صلوات پر محمد بہرحال انسان اپنے امام کی معرفت اگر حاصل کر لے، ہمیں بہت زیادہ در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے ابھی اپنے امام کو پہچانا ہی نہیں ہے۔
जिस रोज़ अपने इमाम को पहचान लें, हमारी ये कैफियत नहीं होगी, हमारा घर ये घर नहीं होगा, हमारे घर के उसूल कायदे ये नहीं होंगे जो आज चल रहे हैं, तब्दील हो जाएंगे। फिर हमारे घर में दीनी कायदा होगा, हमारा घर, हमारी शादियाँ, हमारे जो भी जलसात हैं ऐसे नहीं होंगे जैसे आज चल रहा है मामला। अभी हमने अपने इमाम को पहचाना ही नहीं, नाम लेते हैं, इमाम को पहचान लिया, हमारे इमाम ये, लेकिन मारिफत एक अलग शय है। अगर मारिफत हो जाए तो हमारी ज़िंदगी दिवस हो जाएगी। एक मारिफत शुदा नौजवान जनाब कासिम है, शब आशूर जब इमाम ये कह रहे थे कि मैंने अपनी बैअत उठा दी, जिसे जाना है चला जाए, ये मेरे दुश्मन हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जो जाना चाहे जा सकता है। असहाब ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन इस फहरिस्त में एक नौजवान भी है जो अपने चचा के बयानात को सुन रहा है और सफ के आखिर में बैठा हुआ है, और वहीं से एक सवाल भी किया है इस जवान ने। कौन से नौजवान? जनाब कासिम ने कहा, अम्मी, मेरे चचा, क्या मैं भी कल शहीद हो जाऊंगा? देखिए, जनाब कासिम को ये परेशानी थी कि मेरे चचा रऊफ हैं, कहीं इमाम हसन की यादगारी समझ के मुझे बचा ना ले, इमाम सज्जाद के हवाले ना कर दें। जनाब कासिम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं, चचा क्या कल मैं भी शहीद हो जाऊंगा? इमाम ने हाँ और ना में जवाब नहीं दिया है। कहा, बेटा, तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? ये वो यादगार जुमला है जो जनाब कासिम से इमाम हुसैन ने पूछा, और फिर जवाब इमाम जनाब कासिम ने कैसा जवाब दिया है जो 11 साल या 13 साल के बच्चे से बहुत बईद था ये जवाब। फरमाया, चचा, अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा शीरीन है ये मौत मेरे लिए। जाहिर सी बात है, जो मौत हुसैन की नुसरत में आए वो शहद से शीरीन ही होगी। जनाब कासिम ने जब ये जवाब दिया है, तब इमाम हुसैन ने फरमाया, कासिम, कल तुम भी शहीद हो जाओगे, कल तुम्हें भी शहीद कर दिया जाएगा। हाँ अजीजों, जनाब कासिम यतीम हसन थे ना, इमाम हसन की यादगारी, इमाम हसन ने करबला के लिए जनाब कासिम को बचाया और करबला में रवाना किया। अजीजों, इमाम हुसैन से बार बार इजाजत ले रहे थे, हत्ता यतक़ब्बला रिजलैहि व यदैहि। जनाब कासिम बार बार पैरों का बोसा लेते, हाथों का बोसा लेते कि चचा, मुझे भी जंग की इजाजत दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन अपने भाई की निशानी को कैसे इजाजत दे दें? अरे यतीम बच्चा है। इमाम के जहन में बार बार ये सवाल है, मेरे बाबा अली यतीमों के साथ वो रफ्तार किया करते थे कि दुनिया देख के हैरान है। अरे मैं यतीम हसन के साथ मैं भी वैसा रफ्तार करना चाहता हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया, हुसैन ने कासिम को इजाज़त दे दी। जब इजाज़त मिली है, जनाब कासिम बड़े खुशहाल थे, घोड़े पर बैठे। कोई भी ज़रा जनाब कासिम को बिल्कुल कामिल तौर पर न आई। जनाब कासिम के सर पर कुलाए खूद फिट नहीं हुई, सही से नहीं आई, अंदाजे की नहीं थी। जनाब कासिम ने कोई भी असलहा जो बचाव के लिए होता है वो नहीं पहना।
تلوار اٹھایا اور مقتل اور میدان کی طرف چل دیے۔ جب جناب قاسم جا رہے ہیں، امام حسین کی حالت حمید ابن مسلم کہتا ہے دیکھنے والی نہیں تھی۔ ارے حسین کبھی زمین پر بیٹھ جاتے، کبھی کھڑے ہوتے، کبھی 2 قدم آگے بڑھاتے، کبھی پیچھے آتے اور کہتے اے قاسم تیرا چچا تجھ پر قربان۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم میدان میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ازرق شامی کے 4 بیٹے آئے، چاروں کو فرنار کیا، خود ازرق آیا، ازرق کو بھی واصل جہنم کیا، غلام ازرق آیا، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ جناب قاسم وہ معرکہ دکھا رہے ہیں کہ کبھی عباس کی شجاعت یاد آ رہی ہے، کبھی علی کی شجاعت یاد آ رہی ہے، کبھی حسین کی شجاعت یاد آ رہی ہے۔ ہاں عزیزو، لیکن ایک نوجوان جو بھوکا و پیاسا ہے، جس کے بہت سے گھر والے شہید ہو چکے ہیں، جس نے لاشوں کو دیکھا ہے، آخر کتنا صبر کرتا اور کتنی دیر تک جنگ کرتا۔ عزیزو، جناب قاسم تھک چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شقی آتا ہے، تلوار لیتا ہے، جناب قاسم کی پیشانی پر تلوار ماری۔ ارے پیشانی سے خون کا فوارہ اٹھتا ہے۔ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آتے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ زمین پر آئے، حسین کو پکارا، چچا مدد کے لیے آئیے۔ اب تاریخ لکھتی ہے حسین ایک شیر کی طرح مقتل میں گئے ہیں۔ ارے دھول دھول تھی، گرد و غبار اڑے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب حسین میدان میں پہنچے، کسی نے دیکھ لیا، کہا رے حسین آ رہے ہیں۔ ادھر کی فوج ادھر کو بھاگی، ادھر کی فوج ادھر آئی۔ ارے قاسم پامال ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، ابھی آپ جناب قاسم کی عزاداری کرنے والے ہیں، مہدی کا جلوس اٹھنے والا ہے، آپ حسین کو پرسہ دینے والے ہیں، شہزادی کو پرسہ دینے والے ہیں۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم کے پاس جب امام حسین پہنچے ہیں نا، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ قاسم دونوں پیر منہ میں چکمے پہنے ہوئے تھے۔ چکمے اس جنگ کے جوتے کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، لیکن بائیں پیر کا جو چکمہ تھا وہ کھلا ہوا تھا اور جناب قاسم کے اندازے کا وہ چکمہ نہیں تھا۔ عزیزو ذرا غور کرے، ارے جناب قاسم اتنے کم سن، جنگ کے اسلحے، جنگ کے سامان قاسم کے بدن پر نہ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جب حسین قاسم تک پہنچے ہیں نا، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب قاسم کی رمق باقی رہ گئی تھی، یعنی اتنی جان باقی رہ گئی تھی کہ نظروں کو اٹھا کر حسین کی جانب دیکھ رہے تھے، نظریں نیچی کر رہے تھے، حسین کو دیکھتے نظر نیچی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بیٹا قاسم، تیرے چچا کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے، تو بلائے اور تیری مدد کو نہ آ سکے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ جناب قاسم کے دائیں جانب
حسین نے ہاتھ ڈالا اور اٹھانا چاہا، لیکن لاشِ قاسم اتنا پامال ہو گیا تھا، ارے بایاں جانب زمین پر رہا، دایاں جانب جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ جب حسین نے یہ کیفیت دیکھی، جناب قاسم کو زمین پر لٹایا اور تھوڑی دیر تک حسین اپنے گھٹنوں کو رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھے رہے۔ ارے شاید حسین سوچ رہے ہو خیمے میں قاسم کو کیسے لے جائے، بہن زینب دیکھے گی، قاسم کی ماں دیکھے گی، پامالے سمے اسپا، ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا حسین یا حسین۔